OIC نے اسرائیلی حملوں کو منظم ریاستی دہشت گردی اور جنگی جرم قرار دے دیا۔ سعودی عرب میں غزہ کی صورتحال پر OIC کا ہنگامی اجلاس۔ اعلامیے میں کہا جنگی جرائم میں ملوث عناصر کو سزا ملنی چاہیے۔ عالمی برادری اسرائیل کو انسانیت کے خلاف گھناؤنے جرائم کے لیے جواب دہ ٹھہرائے۔ غزہ میں فوری امداد پہنچانے کے لیے تمام راستے کھولنے کا مطالبہ۔ آج پاکستان کی جمہوریت کو، آئین کو، الیکشنز کو روکے گئے ہیں ایک شخص کی واپسی کے لیے۔ ریاست کے پورے زور دینے کے بعد استقبال بھی بڑا ہوگا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں الیکشن ڈیٹ اور الیکشن سکیڈول کا اعلان جلد از جلد دلوائے۔ بلاول بھٹو کی نام لیے بغیر نواز شریف پر تنقید، کہا ایک شخص کی واپسی کے لیے انتخابات اور جمہوریت کو روکا گیا۔ الیکشن میں تاخیر ووٹ کی عزت نہیں، ووٹ کی بے عزتی ہے۔ امید ہے ریاست کے پورے زور کے بعد استقبال بڑا ہوگا۔ 16 ماہ کی حکومت نے ثابت کیا ملک کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا۔ سلیکشن کی سیاست نے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا۔ ہمیں نہ 90 کی دہائی والا پاکستان چاہیے، نہ 2017 والا۔ اداروں پر حملے اور آئین توڑنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ بلاول بھٹو کا ایک بار پھر انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ، کہا الیکشن کمیشن الیکشن شیڈول کا جلد اعلان کرے۔ نواز شریف کو حفاظتی ضمانت ملے گی یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ آج کیس سنے گا۔ عدالت کا نیب کو نوٹس۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں تو آنے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا آپ کو حفاظتی ضمانت دینے پر کوئی اعتراض نہیں، کل آپ کہیں گے کہ فیصلہ ہی قلم قرار دیں۔ چیئرمین نیب سے پوچھ لیں، آج ہی اپیل کا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری قتل۔ گلستان جوہر میں ڈاکوؤں نے 23 سالہ نوجوان کو مزاحمت پر گولیاں مار دی۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم نوجوان سے موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ مقتول اور اس کی بہن کی آئندہ ماہ شادی ہونا تھی۔ کراچی میں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر قتل افراد کی تعداد 108 ہو گئی۔ کراچی اورنگی ٹاؤن میں 2 مبینہ ڈاکو شہریوں کے ہتھ پہ چڑھ گئے۔ پولیس کے مطابق علاقہ مکینوں نے مبینہ ڈاکوؤں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ تشدد کے بعد ڈاکوؤں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مبینہ ڈاکو کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ پشاور کے علاقے ورسک روڈ پر موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق۔ حکام کے مطابق پولیس اہلکار ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہا تھا۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ لاہور میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ۔ 15 روز میں راہزنی اور سنیچنگ کی 1400 سے زائد وارداتیں۔ اکتوبر میں 1000 کے قریب موٹر سائیکل چوری ہوئے، کار چوری کی 13 اور نقب زنی کی 150 سے زائد وارداتیں رپورٹ۔ پاکستان اور چینی کمپنی میں $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی شرکت۔ چینی کمپنی پیٹرولیم سیکٹر میں سرمایہ کاری کرے گی۔ ملک میں پیٹرول کی پیداواری استعداد بڑھا کر 16 لاکھ، ڈیزل کی 20 لاکھ میٹرک ٹن ہو جائے گی۔ ریفائنری سے حاصل پیٹرول اور ڈیزل مہنگے درآمدی ایندھن کا متبادل ہوگا۔ ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے کی جانب ایک اور اہم قدم۔ پاکستان کا ہتھیاروں کے نظام ابابیل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق میزائل سسٹم کا مقصد دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ تجربے میں مختلف ڈیزائن، تکنیکی پیرامیٹرز اور کارکردگی کا مشاہدہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے برطانیہ سے ریکور رقم ادائیگیوں میں ایڈجسٹ کرنے پر سوال اٹھا دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا بحریہ ٹاؤن نے جو رقوم جمع کروائیں وہ آئیں کہاں سے؟ کیا یہ درست ہے؟ بیرون ملک ضبط رقم بھی سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی۔ بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے بتایا وہ سب ایک معاہدے سے ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا آپ وہ معاہدہ پیش کر دیں۔ عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔
चेयरमैन पीटीआई को स्विमिंग पूल के अलावा बाकी सब कुछ मुहैया कर देंगे, जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने की इस्तदा। जज ने कहा, साइकिल क्या मोटरसाइकिल भी दे देंगे, साइकिल का ख्याल रखिएगा कहीं पंक्चर ना हो, ऐसा ना हो कि साइकिल जेब सुपरिटेंडेंट चलाता रहे। अलीमा खान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ मिल जाए तो शुक्र अदा करेंगे। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से फोन पर बात कराने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो का मुल्क भर में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा, माजी में जिसका भी कसूर हो आगे बढ़ना होगा, इलेक्शन कराना होंगे, नफरत, तकसीम, गालम गलोच और पकड़ धकड़ की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। आपस में लड़ते रहेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। मफाहमत की सियासत से ही इस्तेहकाम आएगा। मुल्क को ऐसी क़यादत चाहिए जो माजी में ना हो पसी हो। मुस्तकबिल के फैसले करने का हक सिर्फ आवाम को है। हर किसी को आवाम के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। नौजवान पुरानी रवायती और इंतकामी सियासत को रद्द करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान चीन की कामयाबियों से इस्तिफादा करने का ख्वाहां है। सी पैक के नए मरहले में राब्ते और ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत में टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जाएगी। चीनी कारोबारी इदारों की सरमायाकारी के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। गवादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जल्द इफ्तिताह होगा। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ की वापसी के साथ डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया। डॉलर की कीमत दोबारा 280 रुपए पर पहुंच गई। मार्केट मुस्लिम लीग नून की मुआशी पॉलिसियों से खौफजदा है। नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिया गया तो मईशत, सियासत और माशरे की तबाही के मुतरादिफ होगा। गैर मकबूल लीडर को मुसल्लत करना मुल्क के हक में नहीं। इससे सियासी अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, 21 अक्टूबर को मुल्क को दोबारा तरक्की के ट्रैक पर लेकर जाएंगे। मुखालफीन बात को इब्हाम में डालने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा। ये वैसे ही होगा जैसे हमने पहले करके दिखाया। 2018 से 2022 तक मुल्क को तबाह किया गया। मौजूदा हालात में आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ मुल्क को बदहाली से निकालेंगे। मुस्तकबिल में आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन नहीं मिलेगी। वजारत खजाना ने पेंशन रूल्स में तब्दीलियों के लिए समरी तैयार कर ली। नए तरीकाकार के तहत पेंशन का तयन आखिरी 3 साल तनख्वाह के औसत पर किया जाएगा। पेंशन में इजाफा सिर्फ सालाना महंगाई के साथ मुंसलिक होगा। किसी साल महंगाई 10% से जायद हुई तो एडहॉक रिलीफ फराहम किया जाएगा। पेंशनर्स दोबारा सरकारी नौकरी पर तनख्वाह या पेंशन में से एक वसूल कर सकेंगे। लाहौर में चावल 25 रुपए फी किलो सस्ता। लाहौर इंतजामिया और ताजरों का कीमतों में कमी पर इत्तफाक। डीसी लाहौर ने कहा, दाल, चना, मसूर, बेसन, सफ़ेद चने की कीमत भी कम हो गई। पेशावर में चावल 50 रुपए फी किलो सस्ता। 50 किलो चावलों की बोरी की कीमत 14,000 रुपए तक आ गई। खैबर पख्तूनख्वा भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 200 रुपए तक कमी। कराची में कस्टम इंटेलिजेंस की नादरिन बाईपास और मॉस्को में कार्रवाई। स्मगल शुदा छालिया से भरे 2 ट्रक बरामद। दोनों ड्राइवर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। बरामद शुदा छालिया की मालकियत करोड़ों रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े लेडी ब्रीडिंग अस्पताल में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज बंद। तर्जमान के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी ने 2 अरब रुपए अदा करने हैं। अस्पताल के पास मुफ्त इलाज के लिए फंड्स नहीं। फिलहाल सेहत कार्ड पर मरीजों का दाखिला बंद किया गया। इमरजेंसी के सिवा तमाम मरीज अद्वियात खुद खरीदेंगे। हनीफ अब्बासी एफी रैन कोयटा केस में बरी। लाहौर हाई कोर्ट ने सजा कलअदम करार दे दी। शहबाज शरीफ से हनीफ अब्बासी की मुलाकात। सदर नून लीग ने बरियत पर मुबारक दी। कहा, आखिरकार सच सामने आकर ही रहता है। साबिक स्पीकर असद कैसर की अबूरी जमानत में 14 नवंबर तक तौसी। एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुनाया। साबिक अरकान असेंबली बशीर खान शफीउल्लाह की दरखास्तों पर दलाइल के लिए 23 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो शहीद बेनजीर का मिशन लेकर चल रहे हैं। आसिफ जरदारी चारों सूबों को जोड़ना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि आवाम तकसीम न हो।
ایک مضبوط قوم بنے. ملک کے لیے جتنی خدمات پیپلز پارٹی کی ہیں کسی اور جماعت کی نہیں. تحریک انصاف کا بلے کے نشان سے متعلق فیصلہ سنانے کی ابتدا. الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی. کہا پارٹی الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے محروم کرنے کا کوئی جواز نہیں. الیکشن کمیشن 30 اگست کے اعلان کی روشنی میں تفصیلی فیصلہ جاری کرے. 41 روز بعد فیصلہ جاری نہ کرنا شفاف انتخابات کے تصور کے خلاف ہے. انتخابات کے لیے بلوچستان میں 5000 سے زائد پولنگ سٹیشنز قائم ہوں گے. 4000 سے زائد پولنگ سٹیشنز حساس قرار. چیف الیکشن کمشنر کو کوئٹہ اجلاس میں بریفنگ. آئی جی بلوچستان نے کہا الیکشن کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا. سکندر سلطان راجہ بولے پرامن انتخابات کے لیے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. سیاسی وابستگی سے بالا تر پولنگ عملہ تعینات کیا جائے گا. سعودی عرب کی اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کی ہدایت. کہا لبنان میں موجود سعودی شہری سفری پابندی پر عمل کریں. فوراً لبنانی سرزمین چھوڑ دیں. میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں نقل کرتے پکڑے جانے والے طلباء پر 2 سال کی پابندی. پشاور سمیت خیبر پختونخوا بھر میں 219 طلباء 2 سال تک ٹیسٹ میں شریک نہیں ہو سکیں گے. پنجاب میں 24 گھنٹے میں مزید 208 افراد ڈینگی سے متاثر. لاہور سے 115 نئے مریض سامنے آئے. راولپنڈی میں 28, ملتان اور گوجرانوالہ میں 23 افراد ڈینگی میں مبتلا ہوئے. کراچی، راولپنڈی، چمن اور پشاور کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق. حکام کے مطابق وائرس کا تعلق افغانستان میں پائے جانے والے پولیو وائرس کلسٹر سے ہے. کراچی کی وارداتوں کے تانے بانے افغانستان اور اندرون سندھ سے ملتے ہیں. ایس ایس پی جنید شیخ کا دعویٰ. کہا کراچی میں ڈکیتی کی وارداتوں میں 14 رکنی گروہ ملوث ہے. رواں سال وارداتوں میں ملوث چھوٹے 25 گروہ پکڑے گئے ہیں. غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے 12 دن باقی. 1 نومبر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی ہوگی. نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان نے کہا غیر قانونی مقیم غیر ملکی 31 اکتوبر سے پہلے واپس چلے جائیں. رضاکارانہ طور پر واپس جانے والوں کو تمام سہولیات فراہم کریں گے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت فیصل آباد میں اجلاس. شہر کی 4 سڑکوں کی تعمیر کی منظوری. محسن نقوی نے کرکٹ کے ہائی پرفارمنس سینٹر کا افتتاح کیا. بیٹنگ بھی کی. اسکول میں بنے آٹزم سینٹر کا دورہ بھی کیا. نگراں وزیر اعظم کی یو این سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس قازقستان کے صدر سمیت مختلف رہنماؤں سے ملاقات. انتونیو گوتریس نے سیلاب متاثرین کے مدد و بحالی میں دلچسپی پر اظہار تشکر. قازقستان کے صدر سے تجارت اور توانائی سیکٹر میں تعاون کے فروغ پر بات چیت. انوار الحق کاکڑ سے چینی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما لی شی کی بھی ملاقات. پاکستان اور چین کے ML1 منصوبے کے معاہدے پر دستخط. سیکرٹری ریلویز نے کہا ML1 اسٹریٹجک منصوبہ ہے. معاہدے سے پاکستان کا پورا ٹرانسپورٹیشن نظام تبدیل ہوگا. دریے کی فی ٹن قیمت میں 55,000 روپے تک کمی. ڈالر کی قدر میں کمی اور ترقیاتی سرگرمیاں محدود ہونے کی وجہ سے قیمت کم ہوئی. تاجروں نے کہا سریے کی قیمت میں حالیہ کمی مختصر دورانیے کے لیے ہے. خام مال کی عدم دستیابی سے سیل انڈسٹریز کی پیداواری سرگرمیاں متاثر ہیں.